خدائے قدوس کے بابرکت اور جلالی نام میں کشا ٹی وی دیکھنے والے تمام عزیزوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ کلام مقدس میں سے پالوس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت پہ آج ہم غور کریں گے۔ لیکن اس آیت پہ غور کرنے سے پہلے اگر ہم ان 3 بنیادی لفظوں کو زیر غور لائے تو یقیناً ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں کافی حد تک رہنمائی حاصل ہوگی۔ آج کے ہمارے کلام کا ٹاپک ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اگر ہم ان لفظوں پہ غور کریں جو اکثر اوقات ہماری بول چال، ہمارے معاشرے، ہمارے گھروں میں بولے جاتے ہیں، وہ 3 لفظ کیا ہیں؟ عادت، مزاج اور رویہ۔ سب سے پہلے ہم زیر غور لائیں گے لفظ عادت۔ عادت کا تعلق کس چیز سے ہے اور عادت کیا ہوتی ہے؟ کس کو ہم عادت کہتے ہیں؟ عادت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں کسی چیز سے وہ خوشی حاصل کرتا ہے اور کسی چیز سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے اوپر وہ اچھا ریئیکٹ کرتا ہے، کسی چیز کے لیے وہ اچھا ریئیکٹ نہیں کرتا۔ کسی چیز سے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، کسی چیز سے وہ خوشی نہیں محسوس کرتا۔ کسی کے لیے اس کا رسپانس بہت اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے کہ یہ اس کی عادت ہے۔ اکثر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، جب کوئی دوسرا انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اس اچھے کام سے ایک تو خوش نہیں ہوتے اور پھر ناخوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نہ تو وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ اس کے لیے حوصلہ افزائی کے کوئی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ اس کی عادت ہی ایسی ہے۔ یا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی یہ عادت بہت اچھی ہے۔ یا اکثر ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے لیے کوئی کھانا تیار کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے بلکہ درگزر کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے تو اس پہ وہ نکتہ چینی کرتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، لیکن تعریفی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ عادتوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری کہاوتیں بھی ہیں۔ پنجابی میں اکثر کہتے ہیں کہ گادڑیاں سجادڑیاں تے جان سراں دے نال، یا عادت پئی کڑی نو نہ جائے بڈھی اڑی نو۔ عادت کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ عادتیں بدلتی نہیں بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور بوڑھی ہوتی جاتی ہیں۔ عادتیں بدلی تو جا سکتی ہیں لیکن ہمارے لوگ بدلتے نہیں۔ عادت کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کنجوس انسان ہے تو اس کو چاہے خزانے پہ بٹھا دیا جائے، وہ اس خزانے کو تقسیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عادتاً کنجوس ہے۔ عادت کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، وہ زندگی کے کسی موڑ پہ چاہے کنگال بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ سخاوت کی اس عادت سے باز نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ عادتاً سخی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا لفظ ہے رویہ۔ ہم اس کو زیر غور لائیں گے۔ رویہ، اگر ہم اس لفظ پہ غور کریں تو ایک شخص کا یا ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ سلوک۔ فرض کریں آپ زندگی میں کبھی پریشان ہیں یا آپ کا بچہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہیں تو کوئی دوسرا شخص آپ کی اس پریشانی میں آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے بچے کو ہاسپٹل لے جاتا ہے یا جیب سے خرچہ کر کے آپ کے بچے کا آپ کا علاج کرواتا ہے۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی دوسرا انسان، آپ زندگی میں پریشان ہیں، آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، وہ آپ سے
بجائے آپ کی مدد کرنے کے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ کو اور زیادہ تکلیف اور اذیت دیتا ہے، تو زندگی کے کسی موڑ میں جب وہ شخص جس نے آپ کی مدد کی ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گا جس کے آپ احسان مند ہیں، تو آپ کا رویہ اس کے لیے ایک دم ہمدردانہ ہوگا۔ آپ اس کو دیکھ کے اس کے احسان فراموش نہیں ہوں گے بلکہ اس کے احسان کو یاد رکھیں گے اور اس کے لیے خوش ہوں گے۔ لیکن وہی دوسرا شخص جس نے زندگی میں آپ کی ہیلپ نہیں کی یا آپ کو اذیت پہنچائی، جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کا رویہ ایک دم اس کے ساتھ سخت ہوگا۔ آپ اس کو دیکھ کے خوشی محسوس نہیں کریں گے بلکہ اکتاہٹ محسوس کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ معاشرے میں کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ڈاکو ہے، چور ہے، غلط باتوں میں شامل ہے یا وہ خدا سے دور ہے، معاشرے میں انتشار پھیلانے والا ہے، جب وہ آپ کے قریب آتا ہے، آپ سے ہم گفتگو ہونا چاہتا ہے تو آپ اس سے جان چھڑائیں گے، آپ اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسی وقت آپ کا رویہ اس کے ساتھ سخت ہے، آپ اس سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے، جب اسی وقت ایک خدا کا حقیقی خادم وہاں موجود ہوتا ہے تو آپ کا رویہ اس خادم کو دیکھ کر ایک دم چینج ہوتا ہے۔ آپ اس خادم سے گفتگو بھی کرنا چاہیں گے، ان کی گفتگو سننا بھی چاہیں گے۔ یعنی رویہ جو ہے وہ انسان کے اوصاف، اس کے کردار، اس کی خوبیوں اور خامیوں سے چینج ہوتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا رویہ بہت اچھا ہے، یعنی وہ موقع محل دیکھ لیتا ہے، اگر خوشی کا موقع ہے تو وہ اپنے چہرے پہ ایسے تاثرات لائے گا تاکہ جن کی خوشی ہے وہ یہ محسوس نہ کریں کہ یہ ہماری خوشی میں خوش نہیں، یا اگر کوئی غمی کا موقع ہے تو وہاں وہ کوئی آپ کو لطیفہ نہیں سنائے گا، اپنے چہرے پہ ایسے تاثرات نہیں لائے گا تاکہ آپ محسوس نہ کریں کہ یہ ہمارے افسوس میں شامل نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا رویہ بہت اچھا ہے۔ اب تیسرا لفظ ہے ہمارے سامنے مزاج۔ مزاج، پولس رسول ہم سے کیا کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ مزاج کیا ہے؟ اصولی طور پہ کوئی بھی انسان معاشرے کے لیے اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں، اس کے اچھے کام جب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم مزاج کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ مزاج کی پرکھ ہوتی ہے ہر جگہ، ہر موڑ پہ۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا مزاج بہت اچھا ہے، یعنی کہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جب وہ عملی طور پہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا نمونہ پیش کرتا ہے تو ہم اس سے متاثر ہو کر اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا مزاج بہت اچھا ہے۔ فرض کریں وہی شخص اگر ہمیں ہنساتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے تو ہم پھر اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ اس کا مزاج جو ہے وہ بہت اچھا۔ فرض کریں ہمارے سامنے کوئی پاسٹر صاحب ہیں تو ہم ان کے لیے کہیں گے کہ پاسٹر صاحب کا مزاج بہت اچھا ہے، جب ان کی خصوصیات کو ہم زیر غور لائیں گے، ہم جب نوٹ کریں گے کہ پاسٹر صاحب ایسے ہیں کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے، جس سے کوئی یہ محسوس کرے کہ مجھے کم درجہ دیا جا رہا ہے۔ جب ہم ان تمام خصوصیات کو اپنے اس خادم میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا مزاج بہت اچھا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اکثر یہ بولتے ہیں اخلاق حسنہ، یعنی اچھا اخلاق، یا وہ اکثر کہتے ہیں کہ رسول کریم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اگر انہی الفاظ کو ہم کنورٹ کریں مسیحیت میں تو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، ان کی زمینی زندگی کو ہمیں اپنا
نمونہ بنانا چاہیے، اور جیسا ہم سے رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ یہ تھے چند توصیفی کلمات اپنے اس ٹاپک کے لیے۔ اب ہم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مزاج کی خصوصیت کیا تھی؟ پہلے تو ہمیں اس کی تشریح کرنی ہوگی، اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے دوران مسیحا کا مزاج کیسا تھا۔ ہم کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی پہ، پوری زندگی پہ تو نظر نہیں ڈال سکتے، لیکن ان میں سے چیدہ واقعات سے ہم رہنمائی ضرور حاصل کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں، یعنی آج سے 2000 سال پہلے، ایک طبقہ ایسا تھا جن کو ہم کوڑی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اور آج سے 2000 سال پہلے بھی بیماری کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ جب بھی کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوتا تو لوگ نہ صرف ان کو گھروں سے بلکہ گاؤں اور شہر سے ہی نکال دیتے اور ان کو جنگلوں میں چھوڑ آتے۔ کوئی انسان بھی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، نہ ان سے کوئی ہاتھ ملاتا، نہ ان کے کوئی قریب جاتا، نہ ان کو کوئی کھانا دینا پسند کرتا تھا، یہاں تک کہ نہ شادی بیاہ میں، نہ کسی پروگرام میں، نہ کسی میت کے وقت کسی جنازے میں ان کو شامل کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کا نامناسب سلوک کرتے تھے جو برداشت کے لائق نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم اپنے مسیحا کو دیکھیں، خداوند یسوع المسیح نے وہی زمانے کے ٹھکرائے ہوئے، ددکارے ہوئے، رد کیے ہوئے جو لوگ تھے، خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف انہیں کوڑ سے